بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، انسان کا گلا انسان کے دماغ کو انسان کے جسم سے جوڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کے جسم میں گلے کی بڑی اہمیت ہے، اور علم جعفر نے انسانی گلے کی ساخت کی بنیاد پر انسان کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کے گلے کو دیکھ کر انسان کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ انسان کی شخصیت ایک پیچیدہ چیز ہے جس کو ماہرین نے مختلف انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اپنے اپنے تجربات بیان کیے ہیں۔ ماہرین نے تقریباً جسم کے ہر عضو پر تحقیق کی ہے کہ کون سے عضو انسان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ناک، ہر ایک کا ماہرین نے مطالعہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کیسی صورت کے مالک کیسی شخصیت رکھتے ہیں۔ تو چلیے آپ کو علم جعفر کی روشنی میں گلے کی ہڈی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ انسان کی شخصیت کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ یاد رہے کہ انسان جب انسان کے گلے کو دیکھتا ہے تو دو قسم کے گلے دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک وہ جن کے گلے کے درمیان کی ہڈی باہر کی طرف دکھتی ہے، اور دوسرے وہ جن کا گلا بالکل سیدھا نظر آتا ہے۔ علم جعفر کی روشنی میں انسان کے گلے کی نکلی ہوئی ہڈی یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ایسا انسان کریٹیو ہوتا ہے اور ہر چیز کو اپنے حساب سے دیکھنا چاہتا ہے۔ جو بات کر لیتے ہیں تو اس کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے جذبات، غصے اور احساسات کی وجہ سے یہ لوگ اکثر اوقات نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جذبات اور فیصلوں کو وقت سے پہلے ظاہر نہ کریں، کیونکہ ان کے وجود میں اپنے اندر کے جذبات ظاہر کرنے کے اوصاف واضح ہوتے ہیں، اور جس انسان کی ہڈی گلے سے باہر کی طرف نظر نہیں آتی، بالکل سیدھا گلا ہوتا ہے، یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ حساس شخصیت کے مالک ہیں اور اپنے دکھوں کو دبا کر چلنے والے شخصیت کے مالک ہیں، کیونکہ ان کے اندر اپنے دکھ چھپانا اور اپنی فیلنگز کو ظاہر نہ کرنے کی صفت موجود ہوتی ہے۔ ایسے انسان اپنے آپ کو چھپا کر چلتے ہیں، بعض مرتبہ ظاہر نہیں ہوتے اور اچانک سے پھر ظاہر ہو جاتے ہیں، محنتی بہت ہوتے ہیں، اور کمپرومائز کرنا، وقت کو دیکھ کر چلنا ان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر یہ خود کو سمجھ کر چلیں تو یہ جلدی اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ جن لوگوں کے گلے کی ہڈی باہر کو نکلی ہوتی ہے اور جن کا گلا سیدھا ہوتا ہے، ان کی علم جعفر میں کیا خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ چلیے اب آپ کو ایک اور دلچسپ تحقیق کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں انسان کی ٹانگوں پر کھڑے ہونے کی کیفیت کے مطابق انسانی شخصیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی آپ کا ٹانگوں پر کھڑے ہونے کا سٹائل بھی آپ کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتا رہا ہوتا ہے۔ تو چلیے اس دلچسپ تحقیق سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق چاہے انسان کی ٹانگیں ایک دوسرے کے متوازی ہوں، قدر الگ ہو یا کراس ہو، یا ایک ٹانگ آگے رکھ کر بیٹھا جائے، یہ سب حالتیں انسان کی شخصیت کی خصوصیت کا اظہار کرتی ہیں۔ ایک ویب سائٹ کی طرف سے شائع کی گئی ایک ایسی تحقیق میں ماہرین کا خیال ہے کہ کھڑے ہونے کے دوران ٹانگ کی پوزیشن کسی شخص کو اس کی شخصیت کے کچھ خصائص جاننے یا دوسروں کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں کو دریافت کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کھڑے ہونے کے 4 کلاسک طریقے ہیں۔ متوازی ٹانگوں کی پوزیشن: اگر کوئی شخص متوازی 2 ٹانگوں کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کا کردار اختیار کے تابع ہونے یا احترام کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ دوسروں سے بات کرتے وقت بہت اہم نہیں ہوتا، بلکہ اسے قبول کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ اکثر اسے ایک اچھا سننے والا سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں متوازی ٹانگوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ خود اعتمادی، علم اور حقائق کے عالم کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات میں تدبر اور معروضی پسند ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے متوازی ٹانگوں کے ساتھ کھڑا ہونا بھی روح کو پرسکون کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جب کوئی شخص ضرورت سے زیادہ پرجوش، خوف یا دباؤ کا شکار ہو رہا ہو، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے متوازی ٹانگوں کے ساتھ کھڑے لوگ کسی موضوع پر غیر جانبدارانہ موقف رکھتے ہیں
और ज़ेरे बहस मौजू में कोई मजबूत जज्बात या शराकत का इरादा नहीं रखते। ये देखा गया है कि मतवाजी टांगों के साथ खड़ी खवातीन मुस्तकबिल के बारे में दूसरी औरतों से बात करना पसंद नहीं करती। नंबर 2, टांगों में मामूली फासला रखना। अगर कोई शख्स टांगों के दरमियान मामूली फासला करके खड़ा होता है, उसकी शख्सियत बाइख्तियार और कमांडिंग होने के रुझान की अक्कासी करती है। वो एतमाद और मजबूती का इजहार करता है। इस तरह खड़ा होता है जैसे लगता है कि वो ज्यादा जगह लेने की कोशिश कर रहा है। वो एतमाद और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने जहन में जो कुछ है उसका इजहार करता है। तर्ज अमल के माहिरीन बताते हैं कि मर्दों में कदरे फैले हुए पैरों के साथ खड़ा होना ज्यादा आम है। हालांकि खवातीन भी ताकत और गलबे की निशानदही करने के लिए इस तरह खड़ी होती हैं। नंबर 3, एक टांग आगे। अगर कोई शख्स एक टांग आगे बढ़ाकर खड़ा होता है तो उसकी शख्सियत में सुकून और इत्मीनान के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी जाहिर होता है, जो उसे बहुत आरामदेह लगता है। ये शख्स अपने बातिन के साथ हम आहंगी में रहता है और मौजूदा लम्हे से लुत्फ अंदोज होता है। एक टांग आगे के साथ खड़े होने वाला शख्स अपने जज्बात और एहसासात की बेतकल्लुफ इजहार से पहचाना जाता है। एक टांग के साथ खड़ा होना दिलचस्पी या कशिश की अक्कासी करता है। यहाँ तक कि हैरत अंगेज तौर पर अगर कोई शख्स किसी ग्रुप में खड़ा हो तो वो अपने पैरों को उस शख्स की तरफ इशारा करता है जिससे वो सबसे ज्यादा दिलचस्प या अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। नंबर 4, टांगों पर टांगे रखना। अगर कोई शख्स टांगों पर टांगे रखकर खड़ा होता है तो ये उसकी तन्हाई के लुत्फ को उस वक्त जाहिर करता है जब वो किसी भीड़ में होते हैं। वो शख्स अपने जज्बात और एहसासात का दिफाई मुहाफिज हो सकता है। बाज़ औक़ात उनमें बाज़ हालात या बातचीत में एतमाद का फुक़दान हो सकता है। किसी भी नए तजर्बात से दूर रहने के रुझान की वजह से अजनबियों के साथ जल्द मशगूल होना पसंद नहीं करता। लेकिन अगर वो शख्स क्रॉस टांगों वाली पोजीशन में मुस्कुराहट के साथ खड़ा है और बाजू बांधे हुए नहीं है तो ये पुरसुकून हालत की ख्वाहिश की अक्कासी करता है, लेकिन साथ ही वो दिफा भी है या फिर अपने जहन में सूरत हाल का अंदाज़ा लगा रहा है। कुछ आम मामलात में माहिरीन वजाहत करते हैं कि टांगों से टांगों पर खड़े होने या दीवार या किसी दूसरी चीज़ से टेक लगाकर बैठकर सहारा देने का आम तौर पर मतलब ये होता है कि वो शख्स इस बात में बहुत दिलचस्पी रखता है कि बातचीत क्या है और उसे आखिर तक जारी रखना चाहता है। लेकिन माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर कोई शख्स दोनों टांगों और बाजुओं को क्रॉस की पोजीशन में क्रॉस करता है तो वो मुमकिना तौर पर बातचीत या सूरत हाल के बारे में ज्यादा मस्बत महसूस नहीं कर रहा और वो जल्द ही इस कैफियत से बाहर आना चाहता है। प्यारे दोस्तों, ये थी तहकीक जिसमें आपने जाना कि टांगों पर खड़ा होने का स्टाइल इंसान के बारे में क्या बताता है। याद रहे कि इंसान की बोल चाल से जहां पर उसकी शख्सियत का अंदाजा होता है कि वो कैसी शख्सियत का मालिक है, वहीं पर इंसान के हाथ पांव के इशारों से उसके बैठने और उठने के अंदाज से भी उसकी शख्सियत का अंदाजा लगाया जाता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।